نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين۔ پچھلی کلاس میں ہم نے سمجھا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے جو لازوال اور سب سے بہترین کلام ہے، اور اس کے ایک ایک حرف کو پڑھنا انسان کے لیے اجر اور ثواب کا باعث ہے، اور اس کی تلاوت کے لیے قواعد اور ضوابط اور اصول اور آداب ہیں جن کو کسی بھی مسلمان کو پڑھتے ہوئے ان کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اور یہ کہ قرآن مجید کی تلاوت کا انداز جو روایت کرنے والے ہیں ان کے تواتر سے ثابت ہے، اور وہ وہی ہے جس کو تجوید اور ترتیل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو کیا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اس کلام حقیقی کو اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق سے 1000 سال پہلے فرشتوں کو خود سنایا، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ عز و جل نے زمین اور آسمان کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے سورۃ طٰہٰ اور یاسین تلاوت کی۔ جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے سعادت مند و عمدگی ہے اس امت کے لیے جس پر یہ نازل ہوگا۔ سعادت مند ہیں وہ سینے جو اس کو اٹھائیں گے، یعنی یاد کریں گے۔ سعادت مند ہیں وہ زبانیں جو اس کی تلاوت کریں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو جب یہ قرآن دے کر بھیجا تو ساتھ پڑھنے کی کیفیت بھی بیان کر دی۔ سورۃ الفرقان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ہم نے اس قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ پڑھ کر سنایا ہے، اور اسی کیفیت کی طلب اپنے نبی سے بھی کی اور حکم دیا سورۃ مزمل میں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور تم بھی قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ تو قرآن کو جو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے میں نزول قرآن کے ساتھ بڑی مماثلت ہے، کہ قرآن مجید کا نزول بھی آپ دیکھیں تو وہ بھی ٹھہر ٹھہر کر، یعنی کہ تقریباً 23 سال میں مکمل ہوا۔ اور پھر اس کی جو وجہ بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی تسلی دی کہ یہ ٹھہر ٹھہر کر اتارنا دراصل کس لیے ہے، تثبیت قلب کے لیے، کہ تم اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھو، اس کا بھی حکم دے دیا۔ کیونکہ ترتیل کے ساتھ پڑھنے سے ہی کیا ہوتا ہے کہ انسان کو حقیقی فائدہ حاصل ہوتا ہے، انسان تدبر اور تفکر کے ساتھ مفاہیم کی گتھیوں کو سلجھاتا ہے، اور شدت تاثر سے قلب میں اصل جلا پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ترتیل کے ساتھ پڑھنے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تلاوت کرنے کا حق کہا ہے، کہ سورۃ بقرہ میں فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے۔ تو تلاوت کا حق پھر کیا ہے؟ ترتیل ہے۔ ترتیل کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الترتیل هو تجوید الحروف ومعرفت الوقوف۔ ترتیل کا معنی ہے کہ حروف کی تجوید، یعنی حروف کی صحیح مخارج اور صفات کے ساتھ ادائیگی، اور وقوف کی معرفت حاصل کرنا۔ انشاءاللہ ان تمام اصول اور قواعد کو ہم سیکھیں گے، اور اس کے لیے ہم بیس بنائیں گے آپ کا قرآنی قاعدہ، جس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو قاعدے کو بھی پڑھیں گے، اور ساتھ میں ہم تمام اصولوں اور ان قواعد کو جانیں گے جس کو قرآن پڑھنے کے لیے جاننا ضروری ہے۔ یاد رکھیے، ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ درست ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے بسا اوقات انسان بجائے اس کے کہ وہ اس سے ثواب حاصل کرے، اس سے گناہ سمیٹنے والا ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں سمجھنے کی بات ہے کہ کچھ ایسی غلطیاں اس لیول کی ہوتی ہیں جس کو لہنے جلی کہا جاتا ہے، کہ ایسی مسٹیکس کر دینا کہ جس سے ہم گناہ سمیٹ لیتے ہیں، اور اپنی اصلاح کے بعد ہم بھرپور طریقے سے مکمل طور پر ثواب حاصل کر سکیں بجائے کسی گناہ کو سمیٹنے کے، انشاءاللہ تعالی۔
اس کے لیے آپ کھولیں گے اپنا قرآنی قاعدہ جس کا پہلا سبق، جس میں حروف مفردات ہیں، یعنی مفرد حروف ترتیل کے ساتھ دکھائے گئے ہیں جن کو ہم انشاءاللہ سیکھیں گے۔ تو کیا ہے کہ حروف مفردات یا مفرد حروف کیا ہوتے ہیں؟ یعنی حروف تہجی کو دیکھیں گے کہ ان کی ادائیگی کیسے کی جاتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو عربی کے اندر آپ کو حروف کی تعداد جو ملتی ہے وہ 29 حروف ہوتے ہیں، جس کی ادائیگی، ان کی آوازیں الگ الگ ہیں، یعنی ہر حرف کے نکلنے کی مختلف جگہیں ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم کیٹیگرائز کریں تو آپ پوری حروف تہجی کو جب آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تو آپ کو 2 بیسک یا بڑے گروپ نظر آئیں گے۔ ایک وہ الفاظ ہیں جن کی ادائیگی ایسی ہے کہ وہ پر حروف کہلاتے ہیں، یعنی کہ ان کی آوازیں موٹی ہوتی ہیں، جیسے تو، وہ، اور اسی طرح دوسری جو گروپ میں آ جائیں گے وہ حروف وہ ہوں گے جو باریک پڑھے جاتے ہیں، جیسے با، تا۔ یہ آپ کو بیسیکلی چیزیں نظر آتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ ادائیگی میں دیکھیں گے تو آپ کو یہاں پر 3 قسم کے حروف ملیں گے اپنی ادائیگی کے اعتبار سے کہ ان کو کتنا کھینچ کر پڑھا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 وہ ہے جس حرف کی آواز کے 2 حرف ہیں اسے ہم تھوڑا سا کھینچیں گے، جیسے آپ دیکھتے ہیں با، تا، ثا۔ اور جس حرف کی آواز کے اندر 3 حرف ہیں اسے 2 گنا لمبا کھینچیں گے، جیسا کہ آپ دیکھیے تو جیم، عین، نون۔ تیسری کیٹیگری جو آپ کو دکھائی دیتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ الف اور حمزہ کی ہے۔ الف میں آپ دیکھتے ہیں کہ 3 حرفی ہے، حمزہ کے اندر پھر 4 حرف نظر آتے ہیں، لیکن یہ ان دونوں کی ادائیگی میں آپ کو لمبا کیے بغیر اس کو ادا کرنا ہے۔ جی اب ہم ان کو ادا کرتے ہیں۔ سب سے پہلا حرف ہے الف، الف، الف۔ اب یہاں دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم ادا کرتے جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ تیسری کیٹیگری میں یہ والا حرف آتا ہے کہ الف کو ادا کرتے ہوئے اگر آپ اس کو لکھا ہوا دیکھیں تو الف، لام اور فا ہے، تو حمزہ یعنی الف کو بغیر کھینچے لام کو فا کے ساتھ فوراً ملائیں گے اور اس کی ادائیگی ہوگی الف۔ اب اس کو ادا کرتے ہوئے آپ کو دھیان کس بات کا رکھنا ہے کہ الف کی جو الف ہے یا حمزہ جس کو کہیں گے، اگر آپ اس کے اوپر زبر لگا دیتے ہیں تو اس کو کھینچنا نہیں ہے کہ ہم کہیں گے الف، اور نہ ہی لام کی زیر کو کھینچتے ہوئے فا سے ملائیں لیف، ہماری یہ ادائیگی بھی نہیں ہوگی، بلکہ ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ الف، الف، الف۔ جی کہیے، ایسے ہی 3 بار آپ ادا کریں گے۔ شاباش، اب آپ میرے ساتھ پڑھیے، الف، الف، الف۔ شاباش، بارک اللہ فیکم۔ اگلا حرف دیکھیے، آگے ہے با۔ اب یہاں دیکھیں، آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ کتنے حرف ہیں اس کے اندر؟ جی شاباش، با 2 حرفی ہے۔ اب جب ہم اس کو ادا کرتے ہیں تو دیکھیے ہم نے کیسے ادا کیا۔ جی بولیے، آپ پہلے غور سے سنیں اور اس کے بعد پھر آپ مجھے بتائیں گے کہ با کو آپ نے کیسے ادا کیا۔ با، با، با۔ جی شاباش۔ اب آپ بتائیے، آپ جب اس کو ادا کرتے ہیں تو آپ کے ہونٹ کہاں پر لگ رہے ہیں؟ یعنی آپ اس کو ادا کرتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے منہ کا کون سا حصہ استعمال ہو رہا ہے جس میں آپ کی با کی ادائیگی ہوئی؟ جی شاباش۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے دونوں ہونٹ آپس میں ملتے ہیں۔ دونوں ہونٹ مل رہے ہیں، ہونٹوں کا کون سا حصہ ٹچ ہو رہا ہے؟ جی بالکل، ہونٹوں کے گیلے حصے کو جب آپ سختی سے ملاتے ہیں تو آپ کی آواز با کی ادا ہوتی ہے۔ بارک اللہ فیک۔ اچھا اب دیکھیے کہ جب آپ اس کو ادا کرتے ہیں تو ہم نے ایک اور بات کی تھی کہ آپ کی حروف پورے جو الف سے یا تک ہیں باریک اور موٹا پڑھنے کے اعتبار سے 2 گروپس میں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں، تو با کی ادائیگی میں آپ کو کیسی آواز لگتی ہے؟ کیا یہ باریک حرف ہے یا موٹا حرف ہے؟ جی باریک حرف ہے۔ کیوں باریک ہے؟ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ پر حرف کے لیے آپ کی زبان کی جڑ اوپر کو جاتی ہے اور منہ فل ہو جاتا ہے،
ایسے لگتا ہے کہ آواز اور سانس اکٹھا ہو گیا، لیکن آپ کا باریک حرف میں آپ کا منہ فلیٹ رہتا ہے۔ شاباش۔ چلیے اب آپ اس کو پھر ادا کیجئے۔ با با با۔ شاباش۔ اب ہم الف اور با دونوں کو دیکھتے ہیں۔ الف الف الف، با با با۔ شاباش۔ ایک حرف اور دیکھ لیتے ہیں۔ اگلا حرف ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہے تا۔ پہلے اس کی ادائیگی کو سنیے، پھر ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ تا تا تا۔ جی اب آپ بتائیے مجھے کہ آپ کی جب تا کی ادائیگی ہوتی ہے تو آپ کے منہ کا کون سا حصہ کس کے ساتھ لگتا ہے؟ جی شاباش۔ جی بالکل، زبان کی نوک آپ کے سامنے کے جو دانت ہے نا، کون سے دانت، اوپر کے نیچے کے؟ جی اوپر کے۔ شاباش، جن کو ثنایا اولیاء کہتے ہیں، اس کی جڑ سے لگا کر ہم باریک آواز میں پڑھتے ہیں۔ بارک اللہ فیک۔ دوبارہ ادا کیجیے۔ تا تا تا۔ محسوس کریں کیا آپ کی زبان اپنے مخرج پر لگ رہی ہے کہ زبان کی نوک کہاں لگنی ہے؟ سامنے کے اوپر کے دونوں دانتوں کی جڑ کے ساتھ۔ جیتے رہیں۔ چلیے چلتے چلتے یہ بھی بتا دیں جڑ کس کو کہتے ہیں۔ اگر ہم کہتے ہیں سامنے کے دو دانتوں کی جڑ کے ساتھ لگتی ہے تو وہ جڑ کہاں پر ہوتی ہے؟ دیکھیے، جب ہم کسی کیل کو کہیں پر لگاتے ہیں تو اس کو اندر تک ٹھونک دیتے ہیں نا، تو وہ کیل کا جو نوک ہوتی ہے وہ بہت پیچھے تک چلی جاتی ہے۔ ایسے ہی یہ دانت ہمارے گمز کے اندر، مسوڑوں کے اندر پیوست ہیں۔ تو آپ کے دانت پہلے گمز ہیں اور اس کے پیچھے اگر آپ اپنی زبان کو لگا کر دیکھیں تو ایک رف سی جگہ آتی ہے لائنوں کی طرح۔ آپ کے سامنے کے دانتوں کے ساتھ پہلے جو مسوڑے ہیں اور مسوڑوں کے پیچھے جو رف سی سرفیس ہے وہ آپ کے سامنے کے دانتوں کی جڑ ہے۔ یہاں پر رکھیے اپنی زبان اور پھر آواز سے ادا کیجیے۔ شاباش۔ تا تا تا۔ شاباش۔ ایک چیز میں سو گئی، بتائیے کہ تا کتنے حرف والا لفظ ہے؟ تا کے اندر کتنے حروف ہیں؟ جی بالکل، شاباش، 2 حرفی ہے۔ تو اس کو ہم کتنا کھینچیں گے؟ 2 گنا کھینچیں گے، یعنی تھوڑا سا اس کو اسٹریچ کریں گے، بہت زیادہ نہیں کھینچیں گے۔ ہم کہیں گے تا نہیں، صرف تا تا تا۔ چلیے اب الف کے ساتھ ملا کر ہم تا تک کی پریکٹس کرتے ہیں۔ الف الف الف، با با با، تا تا تا، الف با تا۔ شاباش، بارک اللہ فیکم۔ اب سب نے اس کی اچھی سی پریکٹس کرنی ہے، انشاءاللہ اس کے اگلے حروف ہم نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔